اے تمام انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا۔ اسلام کے انقلابی فکر کا اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ دین اور دنیا اور مذہب و سیاست کو یکجا کر کے ان کے مجموعے پر اللہ کی حاکمیت یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول کی غیر مشروط اور بلا استثناء بالادستی قائم کرنے کی جد و جہد میں تن من دھن کے ساتھ حصہ لیا جائے تاکہ دین حق کے غلبے کی صورت میں وہ نظام عدل اجتماعی قائم ہو جائے جو انسانی حریت، اخوت اور مساوات کے معتدل اور متوازن مجموعے کی حیثیت سے خلق کے لیے خالق کی رحمت و ربوبیت اور عدل و قسط کا جامع اور کامل مظہر بن جائے۔ اور علامہ اقبال کے مندرجہ ذیل اشعار کے مطابق اس مقصد عظیم کے لیے تن من دھن لگا دینا حتیٰ کہ ضرورت پڑنے پر جان دے دینا دین حق کا لازمی تقاضا ہے۔ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شدہ خواہی، چنا خود را نگہداری کہ بائی بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود بخون دوست نہ خواہی۔ ایک مقام بندگی ہے جو حکم ملا ہے کر رہے ہیں، اور اس میں یہاں پر ذہن میں رکھیے رکوع سجود وہ جو بندگی کے مظاہر ہیں، مراسم عبودیت ہیں، تسبیح ہے، تہلیل ہے، حمد کے ترانے گا رہے ہیں، یہ سارے کام ملائکہ کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ وہ جو کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو کیا بات کہی تھی فرشتوں نے؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تو فرشتوں سے تو صرف اطاعت درکار ہے، جو حکم دیا گیا اس کی اطاعت کر لو۔ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر۔ بندہ مومن سے صرف بندگی درکار نہیں، محبت درکار ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ فرق صرف یہ ہے کہ قرآن عربی کے اندر اگرچہ لفظ عشق بھی عربی کا ہے، حب بھی ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں عشق کا لفظ نہیں آتا، حب کا لفظ آتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ عشق اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے۔ فارسی شعر میں چونکہ اس کے لیے لفظ عشق ہے، یہ عشق کا اور یہ محبت کا تقاضا کچھ اور ہے، بندگی کا تقاضا کچھ اور ہے۔ ز نوری سجدہ می خواہی، نوری مخلوق یعنی فرشتوں سے تو اے اللہ تو بس صرف سجدہ اور رکوع، اور آپ کو معلوم ہے حدیثیں ہیں کہ ساتوں آسمانوں پر کوئی ایک بالش بر جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ یا کھڑا نہیں ہے یا سجدے میں نہیں ہے یا رکوع میں نہیں ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، کیا اس کے لشکر ہیں کون جان سکتا ہے۔ ز خاکی بے شدہ خواہی، یہ جو انسان ہے خاک کا پتلا، اس سے اللہ تجھے کچھ اور زیادہ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ چنا خدرا نگہداری کہ بائی بے نیازی ہا، تیری ذات جو ہے غنی ہے، بے نیاز ہے، تجھے کسی کی احتیاج نہیں، پھر بھی تو اپنی ذات کی نگہداری، اپنی ذات کا احساس اور پاس تجھے اتنا ہے کہ شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی، اپنے دوستوں کے خون سے چاہتا ہے کہ اپنے وجود کے اوپر شہادت اور گواہی رقم ہو۔ یہ شہادت جو ہے انسان اس نظام حق کو، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں تن من دھن لگا دے، یہاں تک کہ جان دے دے۔ جو جان دے گیا وہ گویا کہ شہید بن گیا۔ شہید کے معنی گواہ، حقیقت میں تو گواہ وہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ ہے شہادت۔